السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین اور پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ لوگ پیچھے نہیں بیٹھیں، تھوڑا آگے آ جائیں، کیونکہ ابھی بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، کچھ دیر سن لیجیے پھر خوب بھاگنا ہے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سبھی نے یہ سن لیا ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ دین کیسے سیکھیں، دین کیسے سیکھیں۔ اس سے پہلے کہ میں ٹاپک کی وضاحت کروں، ایک سوال کا جواب جان لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دین کیوں سیکھیں؟ ٹاپک کیا ہے؟ دین کیسے سیکھیں۔ سوال پہلے جانتے ہیں کہ نہیں، دین کیوں سیکھیں، کیونکہ اگر کیوں کا جواب آ جائے تو پھر کیسے کا جواب جاننا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ لوگ بتائیے دین کیوں سیکھیں؟ جی، اور دین کیوں سیکھیں بھائی؟ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آئیے، بس اسی لیے سیکھنا ہے، کامیاب ہو جائیں آخرت میں، بس اللہ کی پہچان کے لیے۔ جی چلیے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، سارے جوابات بالکل صحیح ہیں، لیکن جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ یہ، سوال کیا ہے؟ دین کیوں سیکھیں؟ جواب یہ ہے، دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم دین کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہم اس دین کو مانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا دین ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں، ہم اسے اپناتے ہیں۔ جب ہمارا یہ کہنا کہ یہ دین ہمارا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، تو ضروری کیا ہے کہ ہم اس کو جانیں، ہم اس کو پہچانیں، ہم اس کا علم حاصل کریں۔ آپ کو پتہ ہے بڑے افسوس کی بات یہ ہے، بہت افسوس کی بات کیا ہے کہ آج مسلمانوں کی میجورٹی کو، اکثریت کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ آخر دین کیا ہے، دین میں کیا ہوتا ہے، دین کس چیز کا نام ہے، مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس ایج سے لے کر جب یہ بچہ جوان ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، آخری ایج تک اس بچے کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ بھائی دین کیا ہے، یا دین میں کیا آتا ہے، یا دین کس چیز کا نام ہے۔ آپ بتائیے، ایک طرف ہم یہ بولیں کہ یہ دین ہمارا ہے، ہم یہ بولیں کہ ہم اس دین کو مانتے ہیں، اپناتے ہیں، اور پھر ہمارا یہ حال ہو کہ ہمیں دین کا علم نہیں ہو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ لفظ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں آپ لوگ لفظ دین سنا آپ لوگوں نے؟ دین، لیکن دین کا مطلب کیا ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ دین میں کیا چیزیں آتی ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، دین کس چیز کا نام ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ بات ہنسنے والی، خوش ہونے والی نہیں ہے، یہ بات افسوس والی ہے کہ مسلمان خود کو مسلمان بولے، ایک انسان خود کو دین کا ماننے والا بولے، اور اسے اپنے دین کا مطلب نہیں معلوم، وہ اپنے دین کو نہ جانے، تو آپ سوچئے اس انسان نے زندگی بھر کیا کیا تھا۔ آپ سوچئے ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ، ہمارے پاس تمام چیزوں کے لیے وقت تھا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، گھومنے کے لیے، دوستی کے لیے، کمانے کے لیے، ہمارے پاس تمام چیزوں کا وقت تھا، لیکن دین کیا ہے، دین کس چیز کا نام ہے، بس ہمیں یہی نہیں معلوم تھا۔ اور آپ جانتے ہیں جب بھی ہمارے دین پر اعتراض ہوتا ہے، جب بھی ہمارے دین پر آبجیکشن اٹھایا جاتا ہے،
تو بھلے ہی مسلمان کچھ بھی کریں، وہ ریلیاں نکالیں، وہ کچھ بھی کریں، لیکن مسلمانوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مسلمان اپنے دین کو سیکھ سکیں، مسلمان اپنے دین کو جان لیں۔ وہ لوگ ہمارے دین پر اعتراض کر رہے ہیں، کمیاں نکال رہے ہیں، اور ہمیں ان کمیوں کا جواب نہیں معلوم، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ دین کس چیز کا نام ہے، دین میں کیا آتا ہے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ سوچئے، ہم کیسے دین کے ماننے والے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو ضروری کیا ہے، ہم میں سے ہر انسان، وہ چھوٹے بچے ہوں، وہ بڑے بچے ہوں، ہر انسان دین کو سیکھے، ہر انسان اپنے دین کا علم حاصل کرے۔ یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہم خود کو دین والا بولتے رہیں، ہم خود کو مسلمان بولتے رہیں، اور ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ دین کیا ہے، دین میں کیا آتا ہے، یہ بات تو بہت افسوس والی ہے۔ یہ ایک ضمناً سوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہمارا ٹاپک کیا ہے، دین کیسے سیکھیں۔ سب سے پہلے میں ایک آیت پیش کروں آپ کے سامنے، سورہ اعراف کی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ سنیے غور سے آیت کو، آیت میں کیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اللہ تعالی سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں اتباع کرو، اے مسلمانوں اتباع کرو، مانو، کس کو مانو، ما انزل الیکم من ربکم، آپ ان چیزوں کو مانو جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے۔ پھر سنیے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، آپ ان چیزوں کو مانیے، آپ ان چیزوں کی اتباع کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتاری گئی ہیں۔ اور آگے ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور جتنے بھی نیک لوگ ہوں، جتنے بھی اللہ کے علاوہ اور لوگ ہیں، اولیاء ہیں، دوست ہیں، کچھ بھی ہیں، ان کی اتباع مت کیجیے، ان کو مت مانیے۔ قلیلا ما تذکرون، آپ میں سے تھوڑے ہی تو ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کیا ہے، قلیلا ما تذکرون، آپ میں سے تھوڑے ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں غور کیجیے، اللہ نے کیا کہا کہ جو چیزیں آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتاری گئی ہیں ان کو مانیے، ان کی اتباع کیجیے۔ اب ذرا مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کیا چیزیں اتاری ہیں؟ آیت میں کیا ہے، جو آپ کے رب نے آپ کی طرف اتار دیا ہے اس کو مانیے، اس کی اتباع کیجیے۔ تو سوال کیا ہے کہ بھائی وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر اتار دی ہیں؟ بتائیے آپ پیچھے، اللہ نے کیا اتارا ہے جس کو ہمیں ماننا ہے؟ قرآن، آپ قرآن، اور کچھ؟ کہاں، کس نے بولا؟ حدیث، بارک اللہ، اور بس قرآن اور حدیث، صحیح۔ چلیے دیکھیے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہماری ہدایت کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اتاری ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ لیکن پھر بھی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آخر وہ چیزیں کیا ہیں جو اللہ نے ہم پر اتاری ہیں، ہم اس بات کے دلائل کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ایک بات کہہ دوں، میں بار بار ایک لفظ بولوں گا، وہ لفظ آپ جان لیں اور اس کا مطلب بھی جان لیجئے۔ میں بولوں گا منزل من اللہ، منزل من اللہ، پھر بولیے منزل من اللہ، مطلب جو چیزیں اللہ نے اتاری ہیں، ٹھیک ہے، منزل من اللہ۔ تو سوال کیا ہے کہ اللہ نے کیا اتارا ہے؟ منزل من اللہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا چیزیں اتاری ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہماری طرف اتاری ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ وہ کیا ہے؟ قرآن۔ چنانچہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ کتنی؟ آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ غور سے بات سنیے، اللہ کا ارشاد ہے کتاب انزلناہ الیک، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اتار دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتار دیا ہے. کیوں اتار دیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ مسلمان جانکار لوگ اور جتنے بھی اسلام کو ماننے والے ہیں سبھی اس کی آیتوں میں غور کریں، اس کی آیتوں میں غور کریں، اور جو لوگ عقل مند ہیں، جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، وہ نصیحت بھی حاصل کریں. ایک بات یہ ہو گئی. مطلب کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے کتاب کو اتار دیا ہے، لیکن یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ کیا یہاں پر یہ ہے کہ بھائی اس سے مراد قرآن ہے؟ نہیں، آیت تو عام ہے نا. سمجھی بات کو؟ آیت میں کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف اتار دیا ہے. کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ قرآن. کیا یہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں. سورہ یوسف کی دوسری آیت ہے، وہاں پر ارشاد ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی شکل میں اتار دیا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھیں اور غور کریں. تو کیا بات جاننے کو ملی؟ منزل من اللہ، جو چیزیں اللہ نے اتاری ہیں ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن مجید. اتنی بات واضح ہے. اس پوائنٹ کو لگ بھگ سبھی لوگ مانتے ہیں کہ ہاں بھائی قرآن جو ہے وہ اللہ نے اتارا ہے اور قرآن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے. لیکن جو اگلا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ حدیث. ہم کیا بولتے ہیں؟ حدیث بھی منزل من اللہ ہے، حدیث کو بھی اللہ نے اتارا ہے. اس بات پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، اللہ نے حدیث کب اتاری؟ کہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ آئیے یہ بات بھی ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سب لوگ غور سے بات سنیے. آیت میں کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الهوى، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرتے. نطق مطلب بولنا، باتیں کرنا. وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرتے. پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ ان هو الا وحی یوحى. اگلی آیت میں ہے کہ وہ جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. ان هو الا وحی یوحى، وہ جو بولتے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں، جو کلام کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے اور وہ وحی کی زبانی بولتے ہیں. یعنی کیا بات جاننے کو ملی؟ غور سے بات سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بول رہے ہیں تو وہ وحی بول رہے ہیں، اور وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. بس ہو گیا. کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ کے نبی کی جو باتیں ہیں، آپ جو بولیں، جو آپ کی حدیثیں ہیں وہ وحی ہی تو ہیں. آیت میں کیا ہے؟ آپ جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، اور وحی کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے. کیا بات جاننے کو ملی؟ آپ جو بولیں وہ وحی ہے، وہ بھی منزل من اللہ ہے، اس کو بھی اللہ نے اتار دیا ہے. اور اس بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی طرف یا اللہ نے آپ پر کتاب کو اتار دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آیت میں کیا ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر کتاب کو اتار دیا ہے. وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر حکمت کو بھی اتار دیا ہے. کس کو؟ حکمت کو. اور مفسرین کہتے ہیں یہاں پر حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث یا پھر سنت کا علم. آپ جانتے ہیں اگر کوئی آیت ہمارے سامنے آ جائے ہم اسے کیسے سمجھتے ہیں؟ کون اس کو کرتا ہے ایکسپلین؟ مفسرین نا، جو قرآن کے ماہرین ہیں. تو قرآن کے جو ایکسپرٹ ہیں، ماہرین، مفسرین، وہ کیا بولتے ہیں؟ یہاں پر حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث اور سنت. مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن کو بھی اتارا ہے اور اس نے حدیث کو بھی اتار دیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بولتے تھے وہ وحی ہوتی تھی، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں۔ بات سمجھیے، لوگ کیا بولتے ہیں، بھائی آپ جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی تھی، وہ وحی سے مراد قرآن حدیث تھوڑی ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے، وحی، حدیث وحی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو دلیل دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بولتے تھے وہ وحی ہوتی تھیں، اور ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں اور جن کو ہم حدیث بولتے ہیں۔ جیسے السلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث آپ سنیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی۔ حدیث میں بیان فرمایا آپ نے، ان الروح القدس نفث فی روعی۔ غور سے بات سنیے، آپ نے بیان فرمایا کہ جبریل امین نے میری جانب ایک وحی بھیجی۔ کیا کہا آپ نے؟ جبریل علیہ السلام کون ہے؟ فرشتے نا اللہ تعالیٰ کے۔ انہوں نے کہا کہ جبریل امین نے میری اور ایک وحی بھیجی ہے، ایک وحی کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان نفسا لا تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ انسان کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا رزق مکمل طور پر حاصل نہیں کر لے۔ ٹھیک ہے؟ کیا ہے حدیث میں؟ جبریل امین نے وحی کی ہے میری طرف، اور کیا وحی کی ہے؟ کہ انسان کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے رزق مکمل طور پر حاصل نہ کر لے۔ اب مجھے یہ بتائیے، کیا یہ بات قرآن کے اندر موجود ہے؟ نہیں نا؟ اور آپ کیا بول رہے ہیں؟ جبریل امین نے مجھ پر وحی کی ہے، اور جو وحی آپ بتا رہے ہیں وہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ کیا بات جاننے کو ملی؟ جو سنت ہے، جو حدیث ہے، وہ بھی منزل من اللہ ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اتار دیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو قرآن وہ بھی منزل من اللہ ہے، اور حدیث وہ بھی کیا ہے؟ منزل من اللہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ چلیے، اتنی بات واضح ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کیا ہے؟ منزل من اللہ ہے۔ اب یہ مرسل من اللہ کون ہے؟ اللہ نے کن کو بھیجا تھا؟ ذرا بتائیے لاسٹ میں آپ لوگ۔ ہاں، اللہ نے کن کو بھیجا تھا؟ بتائیے لاسٹ پروفٹ کون ہے؟ نہیں معلوم؟ صرف اپنا ہاتھ اٹھائے گئے تب۔ جی موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سمجھیے اس بات کو، منزل من اللہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ مرسل من اللہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقاعدہ سورہ سبا آیت نمبر 28 ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آیت سنی، ارشاد کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، بشیرہ، آپ خوشخبری بھی دیتے ہیں، ونذیرہ، اور آپ ڈراتے بھی ہیں۔ ایسا لیا آپ نے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب کیا بات جاننے کو ملی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی جانب سے بھیجا تھا۔ اتنی بات واضح ہو گئی؟ چلیے آگے بڑھیں۔ سامعین، مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہم ان کی بات کیوں مانیں، ہمیں ان کی بات نہیں ماننی ہے، ان کی بات کا مطلب یہ ہے، یہ بات واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ کیا ہے؟ کچھ لوگ اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے، اور اللہ کے نبی کون ہے؟ مرسل من اللہ۔ کون ہے؟ مرسل من اللہ، اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ تو یہ بھی جان لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہماری طرف بھیج دیا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ نبی ہمیں جو باتیں بتائیں، نبی ہمیں جو باتیں سکھائیں، ہم ان تمام باتوں کو مانیں اور کوئی اعتراض نہ کریں۔ کیوں؟ اگر ہم نے نبی کی باتوں کو نہیں مانا تو پھر خیر نہیں ہے۔ کیسا؟ یہ آیات جانتے ہیں، سورہ نور آیت نمبر 63 ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ غور سے بات سنیے، آیت میں کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، جو آپ کی باتوں کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو انجام کیا ہے؟ وعید کیا ہے؟ دھمکی کیا ہے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ جو بھی اللہ کے رسول کی باتیں نہیں مانتے ان کو فتنہ آنے والا ہے، ان کو فتنے پہنچ جائیں گے، ان کو آزمائشیں آئیں گی، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک پینفل عذاب ملنے والا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو بھی انسان رسول اللہ کی باتوں کو نہ مانے، جو انسان بھی رسول اللہ کی باتوں کی مخالفت کرے، جو آپ کو اپنا نبی نہ مانے، جو آپ کی باتوں کو نہ مانے، تو وعید کیا ہے؟ وعید کیا ہے؟ کہ انہیں فتنے آ گھیریں گے اور ایسے انسان کو دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تھی، ایک شخص نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اسے کیا عذاب ملا یہ بھی سن لیجیے آپ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور سے بات سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، اور آپ کے برابر میں ایک شخص موجود تھا۔ وہ انسان اپنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ انسان کیا تھا؟ اپنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ آپ الٹے ہاتھ سے کھانا مت کھائیے، کل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیے۔ تو وہ انسان بولتا ہے نہیں، لا استطیع، میرے پاس سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، میں سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ جبکہ اس کے پاس طاقت تھی، اسے گھمنڈ تھا، اسے کبر تھا۔ کیا کہا؟ نہیں، میرے پاس طاقت نہیں۔ جب اس انسان نے یہ بات بولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بد دعا دی اور کہا لستطعت، ایسا ہی ہو اور تم اپنے اس ہاتھ سے کھانا نہیں کھا پاؤ۔ تو روایت کے الفاظ ہیں، وہ انسان اس دن کے بعد سے زندگی بھر اپنے سیدھے ہاتھ کو اٹھا کر اس سے کھانا نہیں کھا پاتا تھا۔ آپ سوچ رہے ہیں؟ مطلب جو انسان رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرے، جو انسان بلا کسی عذر کے اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانے، وعید کیا مل رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس طاقت نہیں ہے، بد دعا مل گئی، ایسا ہی ہو۔ لہذا وہ انسان زندگی بھر اس ہاتھ سے کھانا تو نہیں کھا پایا اور اس کو اٹھا بھی نہیں پایا۔ یعنی کیا بات جاننے کو ملی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرسل من اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، تو ہمارا فرض کیا ہے؟ نبی ہم سے جو باتیں بولیں ہمیں ان باتوں کو ماننا ہے۔ اتنی بات واضح ہے؟ چلیے، میں نے ابھی ایک لفظ بولا تھا آپ سے کچھ دیر پہلے، منزل من اللہ، یاد ہے آپ کو؟ آپ منزل من اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، جو اللہ نے اتار دی۔ دیکھیے، ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم لوگ جب بھی دین لیں، ہم لوگ کیا جب بھی دین لیں تو ہم منزل من اللہ سے ہی دین لیں۔ سمجھیے بات کو، موضوع کیا ہے؟ دین کیسے سیکھیں۔ حکم کیا ہے؟ ہمیں جب بھی دین لینا ہو، ہمیں جب بھی دین حاصل کرنا ہو تو کیسے لیں؟ منزل من اللہ سے، اللہ نے جو اتار دیا ہے ہمیں دین اس سے ہی لینا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ آج کل سوچ یہ موجود ہے، کوئی بھی انسان کچھ بھی بول دے، کوئی بھی کیسی بھی بات کر دے، اگر وہ اس کی سوچ ہو، وہ اس کی فکر ہو، وہ ان کی خیالات ہوں، وہ ان کی تھنکنگ ہو، لوگ کیا سوچتے ہیں؟ یہ تو دین ہے، اللہ نے اتار دیا ہے۔ معاف کیجئے، ہمیں حکم کیا ہے؟ جو منزل من اللہ ہے، جو قرآن اور حدیث ہے، جو اللہ نے اتار دیے، ہمیں جب دین لینا ہے تو منزل من اللہ سے ہی دین لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان کھڑا ہو کہ بھائی میری سوچ یہ ہے، ایسا ہونا چاہیے، دین اس چیز کا نام ہے، یہ کیجئے وہ مت کیجئے۔ نہیں، بولیں کہ یہ بات کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟
منزل من اللہ سے ثابت ہے نہیں ہے؟ کیا یہ بات قرآن میں ہے نہیں؟ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے ذرا غور سے بات سنیے، اس لیے کہ جو انسان بھی اللہ کے دین کو چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر جو انسان بھی اپنی سوچ سے باتیں بتائے اور ہم اس کی سوچ کو مان لیں، ہم اس سے دلیل لیں، ہم اس کی باتوں کو قبول کر لیں، تو یہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے یہ اللہ کا ساتھی بنانا ہے کہ اختیار اللہ کے ہاتھوں میں تھا۔ اللہ کہتا کہ یہ کام کیجئے، اللہ کہتا یہ مت کیجئے، ہم نے کیا کیا؟ فلاں انسان بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یہ کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں بول رہا، اللہ نے یہ بات قرآن میں بولی ہے کہ جو باتیں دین نہیں ہو اور انسان دین بنا کر پیش کرے، لوگ اسے قبول کر لیں، تو یہ رب کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ کیسے؟ سورہ شورى آیت نمبر 21 ہے، سورہ شورى آیت نمبر 21 ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ کیا ان لوگوں کے شریک ہیں؟ کیا انہوں نے پارٹنر اور شریک بنا لیے ہیں؟ شرعوا لہم من الدین، اور جن پارٹنرز نے، جن شرک کرنے والوں نے اللہ کے دین میں سے یا وہ دین لاگو کر دیا جس دین کی اللہ نے پرمیشن نہیں دی۔ پھر سنیے آیت کو، ام لہم شرکاء، کیا ان لوگوں کے کچھ ایسے پارٹنر اور مشرکین ہیں کہ جن لوگوں نے، جن معبودوں نے یا جن کو یہ پکارتے ہیں، ان لوگوں نے ایسا دین لاگو کر دیا، انہوں نے ایسا دین پیش کر دیا جس دین کی پرمیشن اللہ نے نہیں دی۔ مطلب کیا؟ وہ لوگ دین اپنے پاس سے پیش کر رہے ہیں کہ یہ دین کا نام ہے، یہ دین ہے، یہ فلاں ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کیا ان کے شرکاء ہیں؟ کیا یہ شرک کر رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا بات جاننے کو ملی؟ کہ دین جو ہمیں لینا ہے وہ کہاں سے لینا ہے؟ منزل من اللہ سے، قرآن سے اور حدیث سے۔ اور منزل من اللہ کو مرسل من اللہ سے سمجھنا ہے۔ سمجھیے بات کو، منزل من اللہ کیا ہے؟ جو اللہ نے اتار دیا ہے، اور مرسل من اللہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا؟ منزل من اللہ جو اتارے ہوئے ہیں اس کو لینا ہے، کہاں سے؟ مرسل من اللہ سے، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سوچئے، اگر ہم سب لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود ہوتے، کتنی خوشی والی بات ہے نا۔ ہم رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، لاسٹ پروفٹ ہمارے سامنے موجود ہوتے، تو کیا ہوتا؟ تب تو کوئی اعتراض تھا ہی نہیں، رسول سامنے ہیں، رسول جو بولیں گے وہ کہاں سے بولیں گے؟ منزل من اللہ سے، جو قرآن سے یا پھر حدیث سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ کے نبی کا زمانہ ہوتا، دین کہاں سے لیتے؟ منزل من اللہ سے، اور واضح کون کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ تو موجود نہیں ہیں، آپ تو موجود نہیں۔ سوال یہاں پر، اب بتائیے اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ رسول اللہ تو موجود نہیں ہے، اب دین کہاں سے؟ بتائیے۔ صحابہ کے فہم سے لیں جی، قرآن اور حدیث سے اور علماء سے، اچھا سلف سے۔ چلیے خیر، پہلے ایک بات اور پیش کر دوں۔ دیکھیے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب رسول اللہ ہمارے پاس موجود نہیں تو ہم ہر انسان سے دین لے لیتے ہیں، انسان جو بولے ہم اسے لے لیتے ہیں، فلاں صاحب کی یہ رائے ہے، یہ ان کی سوچ ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ معاف کیجئے، یہ دین رب العالمین کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ کسی اور کا دین نہیں ہے۔ تو جب دین لے رہے ہیں تو اللہ کا لینا، کسی کی سوچ کیوں لی جا رہی ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، باقاعدہ صحیح مسلم، نام سنا آپ نے؟ صحیح مسلم، اس کا مقدمہ
اس میں ایک سلف ہیں، ان کا نام ہے محمد ابن سیرین. کیا نام ہے؟ محمد ابن سیرین. ان کا قول موجود ہے، غور سے بات سن لیجیے. وہ کہتے تھے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. کہنے والے کون ہیں؟ محمد ابن سیرین. وہ کہتے تھے کہ یہ علم جو آپ لے رہے ہو وہ دین ہے. ان ھذا العلم دین، جو آپ علم لے رہے ہو اوروں سے وہ دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، جب آپ اپنا دین لیا کرو تو دیکھ لو آپ کس سے دین لے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فانظروا عمن تأخذون دینکم، جب اپنا دین لو، جب علم لو تو دیکھ لو کہ دین آپ کہاں سے لے رہے ہیں. کیا بات جاننے کو ملی؟ دین سیکھنے میں اور علم لینے میں بہت احتیاط درکار ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس سوال پر کہ ہم دین کہاں سے لیں. کہاں سے لیں؟ رسول اللہ تو موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے اس بارے میں لوگ بڑی عجیب و غریب بات بولتے ہیں. سوال کیا ہے؟ دین کہاں سے لو. پتہ ہے لوگ کیا بولتے ہیں؟ دین جہاں سے مل جائے وہاں سے لے لیجیے. کیا بولتے ہیں؟ دین جہاں سے مل جائے وہاں سے لے لیجیے. اور کہتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا کھوئی ہوئی چیز ہے. مومن کی، مومن اسے جہاں لیتا ہے اٹھا لیتا ہے. تو کیا بولتے ہیں؟ دین جہاں سے ملے لے لیجیے. اور پتہ ہے آپ کو دلیل میں شیطان کا واقعہ پیش کرتے ہیں. شیطان کا سنا آپ لوگوں نے واقعہ؟ سنی آپ نے اسٹوری؟ دیکھیے میں بتا دوں، جو لوگ نئے ہیں صرف ان کے لیے باتیں کر دوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، صحیح بخاری کی حدیث، ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو ہریرہ. کیا نام تھا؟ ابو ہریرہ. وہ انہیں ایک کام کی ذمہ داری ملی تھی. وہ کھانے وغیرہ کے ذمہ دار تھے کہ بھائی وہ اس کھانے کو محفوظ رکھیں. کیا ہوتا ہے بچوں، آپ لوگ اور سے بات سنیے، کیا ہوتا ہے؟ شیطان آتا ہے، دیکھتا ہے ابو ہریرہ نہیں ہے. شیطان آتا ہے اور وہ اس غلے میں سے کچھ بھرتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے. بھر رہا ہوتا ہے، ابو ہریرہ آ جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. کیا کر رہے ہو یہ؟ وہ بولتا ہے ارے میں بڑا غریب ہوں، پیسے نہیں میرے پاس، میرے بچے بھی ہیں، بھوک لگتی ہے، کچھ لے رہا ہوں میں. اب بھائی وہ صحابہ تھے، ان کے دل بہت نرم تھے. وہ کیا بول رہے ہیں؟ کھانے کو نہیں ہے، پریشان ہو. کیسی بات ہے؟ اچھا لے لو. اب کیا ہوتا ہے؟ اگلے روز رات میں شیطان پھر آتا ہے، پھر بھر رہا ہے غلہ، گیہوں جو بھی تھا وہ بھر رہا ہے. پھر پکڑ لیا انہوں نے آ کے. کنہوں نے؟ ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. اب کیا کر رہا ہو؟ کل بھی آپ نے یہ بولا تھا. کہا نہیں مجھے معاف کیجئے، میں بہت غریب ہوں، پیسے نہیں ہیں، گھر والے ہیں، فلاں ہیں، آج چھوڑ دیجئے، اب نہیں آؤں گا. آج چھوڑ دیے، اب نہیں آؤں گا. ترس آ گیا، چھوڑ دیا، جاؤ. آیا تیسرا دن، پھر سے آ گیا، پھر بھر رہا ہے. خوب بھر لو، آج خوب بھر لو. آ گیا ابو ہریرہ، آج نہیں چھوڑوں گا. آپ نے ہر بار بول رہے ہو کہ اب نہیں آؤں گا، اور ہر بار آ جاتے ہو بھرنے کے لیے. چور ہو آپ، چوری کر رہا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، یہ نہ آج نہیں چھوڑوں گا. کیا اچھا ایک بات بتائیے، اگر میں آپ کو ایک دین کی بات سکھا دوں، اب سنی یہ مین بات ہے. کیا بولتا ہے؟ اگر میں آپ کو ایک دین کی بات سکھا دوں تو آپ چھوڑ دیں گے؟ کہا کیا بات ہے؟ لہذا اس شیطان نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ لا یقربنک شیطان، تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. شیطان خود اپنے خلاف حربہ دے رہا ہے. شیطان نے سکھانے والا کیا بول رہا ہے؟ یہ پڑھ لو، شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا. خیر اب آپ سوچئے، جب اس شیطان نے ان کو وہ نالج دے دی تو انہوں نے اسے لیا، شیطان کو چھوڑ دیا. آپ سوچئے صحابہ کے یہاں دین کی کیا اہمیت تھی. ہمارا حال سوچے، ہم ہوتے کیا بولتے؟ کچھ ہے نہیں، پیسہ کہیں بھائی کچھ لاؤ. ان کے یہاں پیسہ کچھ نہیں تھا، دین تھا. دین دے رہا ہو آپ، علم دے رہا ہو، علم دیجئے، جائیے آپ نے معاف کر دیا. یہ ان کے یہاں دین کی اور علم کی اہمیت تھی. خیر اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں سے جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی دین جہاں سے ملے لے لیجئے، اگر شیطان بھی دے دین
لے لیجئے. کیوں؟ ابو ہریرہ نے دین اور علم شیطان سے لیا تھا. بتائیے بھائی، صحیح بات ہے نا؟ صحیح بات ہے نا؟ انہوں نے دین کس سے لیا؟ شیطان سے. تو ہم بھی جہاں ملے لے لو بھائی، بٹیر لو. ہاں صحیح ہے. بتائیے کیوں صحیح نہیں ہے؟ آپ بتائیے کیوں صحیح نہیں ہے؟ آپ پیچھے آپ کے کیوں صحیح نہیں ہے؟ کوئی ڈر نہیں، آرام سے بولیے. ماشاء اللہ. چلیے. آپ بتائیے. شیطان سے علم لینا، کیونکہ انہوں نے شیطان سے علم لیا تھا. صحیح ہے؟ نہیں ہے بھائی، دلیل ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. جی آپ بتائیے. نہیں معلوم؟ کس کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ کھڑے ہوئیے بتائیے. صحیح بات ہے. چلیے اور کون؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیے. کنفرم کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب دیکھیے، جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس شیطان نے ان کو آیت الکرسی سکھا دی اور بتا دی، تو کیا ہوا؟ ان کے دل میں سوال پیدا ہوا. دیکھیے، انہوں نے علم تو لے لیا لیکن عمل نہیں کیا. انہوں نے پہلے اس کو ویریفائی کیا، کیونکہ یہ جان لیتے کہ یہ انسان جھوٹا ہے. 3 بار ہو گیا کیا بول رہا ہے؟ نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا. جھوٹا انسان. صحابہ جھوٹے انسان سے علم لے لیں، یہ صحابہ کے مقام کو گراتا ہے. بھائی ہم لوگ کیا بول رہے ہیں؟ شیطان سے لیا انہوں نے. نہیں، وہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ جھوٹا انسان ہے. یہ کیا بول رہا ہے؟ نہیں آؤں گا، پھر آتا ہے. نہیں آؤں گا، پھر آتا ہے. صحابہ ایک جھوٹے انسان سے دینی علم لے لیں؟ ممکن نہیں. صحابہ کا مقام گر رہا ہے، یہ ڈس ریسپیکٹ ہے ان کی. خیر، اب کیا ہوتا ہے؟ لے لیا لیکن عمل ویریفائی کر لیا. گیا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. صبح ہوئی، ذکر کیا، ایسا مسئلہ ہوا تھا. آپ نے کہا اما انہ قد صدقک، کہ دیکھو وہو کذوب، کہ وہ انسان جھوٹا بہت ہے، وہ بہت جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس نے یہ بات صحیح بولی. وہ اس بات میں سچا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے، اگر انسان رات میں آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے، اب کیا یہ بات مناسب ہوئی؟ نہیں. انہوں نے بات پر عمل نہیں کیا، انہوں نے اس بات کو ویریفائی کر لیا. یہاں سے یہ بات جاننے کو ملی. اب جملہ میرا یاد رکھ لیجیے گا، سنیے غور سے. علم مل جانا الگ ہے اور علم حاصل کرنا الگ ہے. سمجھ گئے بات کو؟ علم مل جانا الگ ہے اور علم حاصل کرنا الگ ہے. انہیں یہاں پر علم ملا تھا، انہوں نے اس کو ویریفائی کروا لیا. کیوں؟ دیکھیے، علم لینا یہ اتفاقی چیز ہے. مطلب علم مل گیا انسان کو، اتفاق ہو گیا، کہیں گئے تھے، کچھ بات آ گئی، ٹھیک ہے، علم مل گیا. لیکن باقاعدہ کوشش کر کے، پلان کر کے، ارادہ کر کے کسی کے پاس علم لینے جانا، یہ چیز بالکل الگ ہے. تو علم کہیں سے مل جائے، انسان لے میں اس کو ویریفائی کر لے، کہیں وہ جھوٹا تو نہیں، لیکن انسان باقاعدہ علم لے، اس کے لیے شرائط ضروری ہے. بات سمجھ گئے؟ تو علم مل جانا الگ ہے اور علم جا کر لینا یہ الگ ہے. ان کو علم ملا تھا، انہوں نے ویریفائی کر لیا، اب اس سے وہ علم لے، ایسا نہیں. ہم لوگ کیا ہوتا ہے، ہم بول رہے ہیں لے لو بھائی، حاصل کر لو. نہیں، ان کے ساتھ اتفاق ہوا تھا، ان میں ارادہ شامل نہیں، اتفاق تھا، شیطان تھا، ان دے لے لیا، ویریفائی کروا لیا، ٹھیک ہے. لیکن سوال تو اب بھی قائم ہے نا، کس سے لیں؟ سوال اب بھی وہی ہے، علم یا دین کس سے لیں، دین کیسے لیں؟ اب بتائیے، شیطان کا خاتمہ ہو چکا ہے، جھوٹوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب کس سے لیں؟ جی قرآن مجید سے. اچھا، اور
بولی جو معلوم ہے آپ لوگوں کو، کس سے لیں؟ علماء سے۔ یہاں پر ایک بات واضح کروں، لوگ بولتے ہیں کہ بھائی علم علماء سے لیں، ہے نا؟ کیوں لیں؟ علم علماء سے کیوں لیں؟ کیا ہے علماء میں ایسا کہ علم ان سے لیا جائے؟ ذرا بتائیے، کیوں لیں علماء سے؟ نہیں معلوم؟ علم علماء سے کیوں لیں؟ جی لاسٹ میں شہری صاحب، علماء انبیاء کے وارث ہیں اسی لیے، صحیح؟ یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے؟ جب نبی سے علم لے رہے تھے، اب ان کے وارث کون ہیں؟ علماء، تو علم ان سے بھی لینا چاہیے۔ لیکن لاجک والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں علماء ہی سے کیوں؟ آپ کو پتہ ہے وہ لوگوں کو، عوام کو علماء سے دور کرتے ہیں، جبکہ ان کا سارا علم علماء سے لیا ہوا ہوتا ہے۔ سنا آپ نے؟ کیا ہے، کوئی انسان کچھ پڑھ لیا اس نے، کیا بولتے ہیں؟ ارے علماء کی کیا ضرورت ہے، ہم خود کافی ہیں، ہم خود پڑھ لیں گے، اور فلاں۔ اس کا سارا علم علماء سے لیا ہوا ہے۔ وہ تفسیر پڑھتا ہے، کس کی پڑھتا ہے؟ علماء کی۔ حدیث کی تراجم میں ترجمے کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ علماء سے۔ سارا علم لیا علماء سے، اور کیا بول رہے ہیں؟ ارے علماء کی کیا ضرورت ہے، ان سے آپ دور رہیے۔ سوچئے، سب کچھ ان سے لینا اور انہی سے ہی دور کرنا، جس تھالی میں کھانا اسی میں ہی، کیا طریقہ ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، سامعین، علماء کا جو علم ہوتا ہے نا، غور سے بات سنیے، علماء کا علم اوپری نہیں ہوتا ہے، علماء کا علم گہرائی والا ہوتا ہے۔ ان کو علم کی گہرائی معلوم ہوتی ہے کہ یہ علم کہاں سے ہے، یہ علم کیوں ہے، کیا باتیں، فلاں باتیں۔ میں آپ کو مثال دوں، آخری سالوں میں جب میں پڑھ رہا تھا، اس زمانے میں ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا بدایۃ المجتہد۔ کیا نام تھا؟ بدایۃ المجتہد۔ اس کتاب کی خاصیت یہ تھی، اس کتاب میں سارے اختلافی مسائل ذکر کیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے سونا ہے خواتین کے لیے، وہ کیا ہے؟ حلال ہے، مگر مردوں کے لیے حرام ہے، نہیں ہے؟ یا پھر عورتوں کے جو زیورات ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، نہیں ہے؟ کیا جو بھی چیزیں، مطلب جتنے بھی اختلافی مسائل تھے سبھی اس کتاب میں کیا تھے؟ موجود تھے۔ اور ساتھ میں اس کتاب کے اندر خاص بات یہ تھی کہ چاروں اماموں میں سے ہر امام کا جو قول ہے وہ بھی دیا ہوا تھا، اس امام نے وہ بات کہاں سے بولی، دلیل بھی دی ہوئی تھی، اور دلیل سے استدلال وہ بھی دیا ہوا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کہا اختلاف، یہ ہو تو کیا ہوگا، کریں، یہ اختلاف ہے نا، تو اس کتاب میں کیا تھا؟ اختلاف موجود تھا، چاہے وہ نماز کو یا پھر جو بھی چیز ہوتی ہے، اختلاف تھا۔ اور پھر اس اختلاف میں چاروں ائمہ کی کیا رائے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ساتھ میں ہر امام نے یہ بات کیوں بولی، دلیل موجود ہے، اور دلیل میں ایسا کیا تھا، انہوں نے جو بات بولی وہ بھی کیا تھا؟ موجود تھا۔ اور ہم سے مطالبہ تھا کورس میں، کیا آپ کو اسے یاد کرنا ہے؟ سوال آتا فلاں مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے، فلاں میں کیا، اتنی ڈھیر باتیں کوئی انسان بھول جائے، دلیل کیا ہے، کیسے بات آئی، ان کا قول کیا ہے، ان کا قول کیا ہے۔ میں ایک بات کہہ دوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک عالم ہوں، میں بالکل عالم نہیں ہوں، میں صرف ایک طالب، میں صرف ایک طالب علم ہوں، میں صرف ایک علم لیتا ہوں، میرے پاس، میں علماء نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہے، اب آپ سوچئے، علماء کے یہاں جو علم آ رہا ہے وہ گہرائی ہے نا، یہ گہرائی ہے۔ انہوں نے یہ بات بولی، اچھا، انہوں نے کیا بولا، اچھا، انہوں نے کیا بولا، اچھا، انہوں نے یہ بات کہاں سے لی، دلیل میں ایسا کیا تھا، انہوں نے جو بات بول دی یہ تھا، کیا اور دلیل بھی ہے؟ نہیں ہے، اگر ہے تو کیا دونوں صحیح ہیں؟ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اچھا، کیا ناسخ ہے؟ نہیں، منسوخ ہے، کیا فلاں ہے، کیا فلاں ہے۔ تو علماء کا علم اوپری نہیں ہوتا ہے، ان کا علم گہرائی، اسی لیے کیا ہے، حکم کیا ہے کہ انسان علماء سے علم حاصل کرے۔ بس آخر میں ایک بات اور پیش کر دوں، ٹھیک ہے بھائی، اتنی بات واضح کہ ہم دین کس سے لیں؟ علماء سے۔ کون سے علماء سے؟ کون سے علماء سے؟ جو بھی عالم بولے، جو بھی فارغ ہو، بس ان سے علم لے لیں؟ ہاں بھائی، کہاں سے علم لیں؟
جی اب میں کچھ شرطیں پیش کر دوں علماء کی کہ بھائی کیا شرطیں ہوں عالم میں ان سے علم لینے کے لیے. پہلی شرط جو عالم میں ہونی چاہیے وہ کیا کہ وہ عالم دین جب بھی کوئی بات بولے تو وہ قرآن اور حدیث سے بولے مگر صحابہ کی فہم اور سمجھ کے اعتبار سے بولے. سمجھ لی بات کو. عالم کون؟ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ جو بات بولیں وہ قرآن سے بولے اور حدیث سے بولے مگر فہم، سوچ، طریقہ، اسلوب، انداز وہ صحابہ کا ہونا چاہیے. میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں؟ میں آپ کو واقعہ اس کی ایک مثال دوں. ذرا آپ لوگ بتائیے، کوئی بھی جو صاحب علم انسان ہو بتائیے، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا فرقہ کون سا فرقہ ہے؟ خوارج کا فرقہ. احسنت. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں خوارج کی سوچ کیا تھی؟ خوارج، غور سے بات سنیے، خوارج بولتے تھے کہ حضرت علی اور دیگر صحابہ کافر ہیں. سمجھیے بات کو. خوارج کیا بولتے؟ صحابہ اور حضرت علی وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ وہ بولتے کہ قرآن میں یہ حکم ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو انسان اللہ کے اتارے ہوئے کو حاکم نہ مانے وہ انسان کافر ہے. خوارج بولتے حضرت علی نے اور صحابہ نے انسانوں کو حاکم اور فیصل مان لیا ہے، اور قرآن میں حکم کیا ہے کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کو حاکم مانیے. خوارج کیا بولتے؟ یہ تو انسانوں کو حاکم مان رہے ہیں، کافر ہو گئی. اور آپ سوچئے خوارج صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں، دلیل کہاں سے دے رہے ہیں؟ قرآن سے ہے نہیں. جو اللہ کے اتارے ہوئے حاکم نہ مانے وہ کیا ہے؟ انسان کافر ہے. تو دلیل کہاں سے آ رہی ہے؟ قرآن سے. تو یہ مت بولیے کہ عالم وہ ہوتے ہیں جو قرآن سے بولے حدیث سے بولے. نہیں، یہ ابھی انکمپلیٹ بات ہے. پوری کیا ہے؟ وہ قرآن سے بولیں، حدیث سے بولیں مگر وہ صحابہ کی فہم کو، ان کی سمجھ کو ہمارے سامنے پیش کریں کہ یہ آیت ہے صحابہ نے ایسے سمجھا تھا، یہ حدیث ہے صحابہ کا یہ عمل تھا. اگر کوئی عالم یہ کرتے ہیں تو پھر ان کو سنا جائے اور ان سے علم لیا جائے. ایک بات. دوسری بات، علم ان علماء سے لیں جنہوں نے اپنے بڑوں سے علم لیا ہو. ایسا نہ ہو کوئی انسان بس ایسے ہی پڑھ لے کچھ وہ خود کو عالم مانے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جانیے خوارج وہ تو کیا بولتے؟ ہم بہت جانکار ہیں. خوارج کیا بولتے؟ ہم بہت ہی جانکار ہیں. جب ابن عباس خوارج کے پاس گئے ان کو سمجھانے کے لیے، ابن عباس کون ہے؟ صحابی ہے نا. یہ گئے خوارج کے پاس ان کو سمجھانے کے لیے اور کہا دیکھو آپ کے درمیان تو بڑے بڑے صحابہ میں سے کوئی موجود ہی نہیں ہے، تو آپ صحیح کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا مطلب؟ آپ نے جتنا علم لیا، آپ نے جتنا سیکھا ہے وہ سب خود سے سیکھ لیا. آپ کی سورس بڑے علماء سے نہیں ہے. جو صحابہ میں جو بڑے عالم ہیں، جو بڑے جانکار ہیں، آپ نے علم ان سے نہیں لیا. آپ میں کوئی بڑے صحابی نہیں ہیں. جب آپ میں کوئی بڑے صحابی نہیں ہیں تو پھر آپ صحیح کیسے ہو سکتے ہو؟ تو کیا بات جاننے کو ملی؟ اگر وہ عالم صاحب ایسے ہوں جنہوں نے اپنے بڑوں سے علم لیا ہو، اپنے اکابر سے علم لیا ہو، تو پھر انہیں علم لیں، ان سے علم لیں اور ان سے دین کو حاصل کریں. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات، ان کو سنیے جن کو سن کر آپ کے سامنے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اتباع تابعین کا ذکر آ جائے. کیا ہوتا ہے آج کل؟ فلاں صاحب نے یہ کیا تھا، وہاں یہ ہو گیا تھا، یہ ہے. نہیں، یہ دین نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے. صحابہ کے نام آئیں، صحابی کا یہ عمل ہے. تابعین کے نام آئیں، تابعین یہ کر رہے تھے، ان کے نام آئیں. ایسا نہ ہو کہ بھائی فلاں پیر صاحب یہ تھے، فلاں صاحب یہ. معاف کیجیے گا، یہ علماء حق کی پہچان نہیں ہے. علماء حق کون ہوتے ہیں؟ جب ہم ان کو سنتے ہیں ہمارے دل میں صحابہ کا احترام پیدا ہوتا ہے. ہمیں صحابہ کے واقعات معلوم ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں بھائی صحابہ کی یہ سوچ تھی، یہ ان کا عمل تھا، یہ ان کی رائے تھی، فلاں تھا.
تو ان کو سنیے یا ان سے دین لیجئے جو صحابہ کے واقعات پیش کریں، جو تابعین کے حالات پیش کریں۔ اور آخر میں آخری شرط، ان کو سنیے جن کو بڑے علماء ویریفائی کر دیں، جن کو بڑے علماء کیا کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، ہاں بھائی آپ ان سے علم لے لیجئے، کیونکہ وہ انسان خود کو جانکار بولے یہ بات الگ ہے، بڑے علماء اس سے سننے کے لیے بول دیں یہ بات الگ ہے۔ تو جب بڑے علماء اس انسان کو ویریفائی کر دیں کہ انسان اوتھینٹک ہے، یہ اچھی باتیں بولتا ہے، تو بڑے علماء کی توثیق سے، ان کے ویریفیکیشن کی وجہ سے اس انسان کو سنا جائے گا۔ تو 4 شرطیں ہو گئی۔ پہلی کیا ہے؟ ان علماء سے علم لیں، ان سے دین لیں جو قرآن کی بات بولیں اور جو حدیث کی بات بولیں، مگر کیسے؟ صحابہ کی فہم کے اعتبار سے۔ دوسری کیا ہے؟ جنہوں نے اپنے بڑوں سے علم لیا ہو، اکابر سے، جنہوں نے اپنے بڑوں سے علم لیا ہو۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، جن کو سن کر ہمارے سامنے صحابہ اور تابعین کا ذکر آئے، ان کے واقعات ہمیں جاننے کو اور سیکھنے کو مل جائے۔ 3 شرطیں۔ چوتھی کیا؟ جن علماء کو بڑے علماء ویریفائی کرتے ہیں، جس انسان کو علماء کہہ دیں کہ ہاں ان کو پڑھ لیجئے، ان سے دین لے لیجئے، ان کو سن لیجئے، تو علماء کے ویریفیکیشن کی وجہ سے اس انسان کو سنیں اور اس سے دین لیا جائے۔ سامعین، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دین کیسے سیکھیں، موضوع بہت بڑا ہے، بہت اہم ہے۔ ضروری کیا ہے؟ ہم اپنے دین کو سیکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دین کو مانتے ہیں، ہمارا فرض کیا ہے؟ جب ہم اس دین کو مانتے ہیں ہم اس دین کا علم بھی حاصل کریں۔ کیسے حاصل کریں؟ منزل من اللہ سے اور مرسل من اللہ سے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، اسی لیے جو انسان بھی اللہ کے نبی کی راہ پر چلتے ہوئے، جو انسان بھی آپ کی راہ پر چلتے ہوئے علم دے، اس انسان سے علم لیا جائے۔ وہ کون ہوں گے؟ میں شرطیں پیش کر دی آپ کے سامنے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تو ہم تمام کو مضبوط ذرائع سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے یہاں دین کا شوق باقی نہیں ہے، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں دین کا شوق پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہم لوگ تیرے دین سے بہت دور ہیں، تو ہمیں اپنے دین سے قریب فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا